تو میرا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے، میرا ہاتھ کس طرف بڑھ رہا ہے، میری نگاہیں کسے دیکھ رہی ہیں، میں کس طرف دھیان لگا رہا ہوں، یہ میں خود جان سکتا ہوں، اور میں اس کو ناپ تول بھی سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچ ہے بندے کی، بندہ سوچ پہ اپنی خود ہی علاج کرتا ہے۔ حضرت مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی شان والی خاتون ہے، نام آ جائے تو پھر کوئی عقیدت کا ایک نس ختم ہونے والا سلسلہ اندر موج پاتا ہے۔ آپ کو ایک نئی قمیص ملی، نیا کپڑا آیا ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، مجھے کپڑا دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں جنتی حلے پہنائے گا۔ یہ انہوں نے آواز سن لی، خیال کیا جو پہنا ہوا ہے پرانا ہو گیا ہے، یہ اس کو دے دیتی ہوں اور نیا خود پہن لیتی ہوں۔ یہ سوچ کیا ہے؟ یہ آپ کو بھی آتی ہوگی نا، سوچ آئی، فوراً اندر سے ہی آواز آئی، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، اللہ کے نام پر پرانا دوں، اپنے لیے نیا رکھوں؟ فوراً اس سوچ کو خود اندر سے آواز آئی، نیا اس کو دے دیا، خود پرانا پہنے رکھا۔ کیا مطلب؟ یہ اندر آپ کے آواز خود بخود آتی ہے، ہم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میرے دونوں قدم، میرے دونوں ہاتھ، میرا دماغ، یہ تمام حواس میں نے کس طرف لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے آپ کو بہت آسان کر کے سمجھایا تھا، وہ کیا کہ دل انسانی جسم میں بادشاہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے؟ اونچی گئی ہے، بادشاہ کی۔ پورا جسم خادم ہے، دل بادشاہ ہے۔ دل چاہے گا جدھر ہاتھ بھی ادھر چلے گا، نگاہ بھی ادھر چلے گی، دماغ بھی ادھر چلے گا، قدم بھی ادھر اٹھیں گے، وہی چیز کھائیں گے جو دل چاہے گا۔ نہیں چاہے گا تو کہہ دیتے ہیں نا میرا جی نہیں کر رہا، کہتے ہیں۔ تو پورے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ اونچی کہیے، دل کی۔ قلب، ہارٹ حکومت ہے، پورا جسم رعایا ہے۔ اب جسم پر حکومت ہو گئی دل کی، دل پہ حکومت ہو جائے نبی کی، دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو جائے، تو اب دل بھی وہی چاہے گا جو نبی چاہے گا۔ تو جب دل پر نبی کی حکومت ہو گئی تو بتاؤ پھر آنکھیں غلط دیکھیں گی؟ پھر کان غلط سنیں گے؟ فوراً آپ اپنے آپ کو ہٹائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت ہے، ہڈی نہیں ہے، اس میں گوشت ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ کون سا؟ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ کیا ہے؟ تو اصل چیز دل کو قابو کرنا ہے۔ یہ دل، جب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما جائے، جب اس دل میں ایمان نقش ہو جائے، تو پھر یہ دل غلط خواہشیں کرتا نہیں۔ اگر کوئی خواہش آنا بھی چاہے تو فوراً جھٹک دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہمیں اپنانی چاہیے، اپنانی
میرے دوستوں اور بزرگوں، مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک تو وہ جو سراپا عقل و علم بھی ہے، عقل بھی ہے، ان میں عقل بھی ہے، علم بھی ہے، وہ فرشتے ہیں جو کہنا ماننے کے سوا کچھ کرتے نہیں۔ ان کے عنصر میں ہی لالچ، غرض، حرص و ہوا نہیں ہے، وہ نور ہیں، نور سے بنے ہیں اور اللہ ہی میں گم، نافرمانی کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرا گروہ ہے، دوسری طرح کی مخلوق ہے، وہ عقل، دانش، سمجھ سے فارغ ہے، حیوان، جہاں چاہا منہ مار لیا، جو چاہا کر دیا۔ انہیں کہیں لے جاؤ گے، جو چیز ان کی رغبت کی ہے اس میں منہ مارے بغیر نہیں رہیں گے، نہ شرافت جانتے ہیں نہ شقاوت جانتے ہیں، یہ حیوان ہے۔ تیسرا گروہ ہے انسانوں کا، 3 طرح کی مخلوق، فرشتے، جانور اور تیسرا انسان۔ یہ فرشتوں کی طرح بھی ہیں اور مولانا نے لفظ لکھا ہے گدھوں کی طرح بھی ہے۔ انسان جو ہے اس میں فرشتوں والی بات بھی نظر آتی ہے اور جانوروں والی بات بھی نظر آتی ہے۔ یہ جو پہلے 2 گروہ ہیں، فرشتے اور جانور، یہ انسان کے اندر غرض بھی ہے، لالچ بھی ہے، منمانی بھی ہے، فرشتوں میں یہ نہیں ہے، اور حیوانوں میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ان کے اندر فہم نہیں ہے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان انسانوں کی تقسیم اللہ نے کر دی امتحانوں کی وجہ سے۔ اب آدمیوں میں، انسانوں میں کیا نظر آئے گا؟ ایک بالکل اللہ کی ذات میں مستغرق، مطلق گم، وہ بالکل فرشتوں کی طرح نظر آتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں آدمی ہے لیکن اوصاف دیکھیں گے، خوبیاں دیکھیں گے تو فرشتوں کی طرح نظر آئیں گی۔ آپ بھی کہہ دیتے ہیں تم آدمی نہیں ہو یار، فرشتہ ہو، تو ان میں خوبیاں وہ نظر آئیں گی۔ دوسرے وہ ہیں جو غصے سے، شہوت سے، خواہشات سے بھرے ہوئے، وہ جانوروں کی طرح ہو گئے۔ ان میں بالکل وہی کہ دیکھنے میں انسان مگر حرکتیں دوسری ہیں۔ ان میں فرشتوں والی صفت تھی، خوبی تھی، لیکن نکل گئی کیونکہ اندرونی حال درست نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جانوروں کی طرح کہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے انسان ہو کر بھی حرکتیں کون سی کی؟ جانوروں والی۔ وہ کہتے ہیں ایک وہ گروہ ہے جو ہر وقت جہاد میں ہے، وہ ہے تو اس میں جانوروں والی بات بھی ہے، فرشتوں والی بھی ہے، مگر کیا ہے کہ وہ جہاد میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا ہے، اپنی جانور والی جو اندر سے اٹھان ہوتی ہے اس کو بھی مارتا ہے اور منمانی کو بھی نہیں آنے دیتا۔ وہ فرشتہ تو نہیں ہے مگر وہ اپنی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل لگا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے، غزوہ سے واپس تشریف لائے، فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے عرض کی حضور اگر جنگ میں جانا، اللہ کی راہ میں لڑنا، کافروں سے تلوار کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ جہاد۔ کس کے ساتھ؟ سب کی آواز چاہیے، نفس کے ساتھ۔ کیوں اس کو بڑا جہاد کیوں کہا؟ کافروں کے ساتھ جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیں کہا گیا جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اگر جنگ مسلط ہو جائے پھر بھاگو نہیں، پھر ڈٹ جاؤ۔ چاہو نہیں کہ جنگ ہو، لیکن جنگ اگر آ پڑے تو پھر بھاگنا نہیں۔ وہ کبھی کبھی، اور پھر اس میں ہر ایک نہیں جا پاتا، ہر ایک کو موقع نہیں ملتا۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد تو ہر ایک کا ہر وقت جاری ہے، ہر ایک کا ہے اور ہر وقت جاری ہے۔ تو فرمائے یہ بڑا جہاد ہے۔ تو یہ نفس کو مار لیں تو وہ حدیث شریف جو بتائی جاتی ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے، پھر کہیے، آپ کو لفظ بھاری لگ رہے ہیں مگر میں نے سمجھانا ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ خودکشی مراد نہیں ہے کہ خودکشی کر لو، نہ، موت آتی ہے نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو نفس کو موت آنی ہے، اور نفس کو آپ نے پہلے سے مار دیا تو اب موت کس کو آئے گی؟ پھر موت کس کو آئے گی؟ روح کو تو موت آتی نہیں، تو وہ آپ پر جو موت کی حقیقت ایک لمحے کو پوری ہوتی ہے، پھر آپ کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نفس کو سر اٹھانے دینا، اونچی۔ دیکھو نا، آپ کہو گے مشکل ہے، میں کہوں گا بہت آسان ہے، بشرطے کے اندر ایمان ہو۔ بڑا مشہور واقعہ، ہزاروں بار سنا، مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ میں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ایک کافر کو، یہودی کو پکڑ لیا اور گرا دیا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار چلا رہے ہیں، تلوار نے چلنا ہے اور اس کا سر کٹ جانا ہے۔ اس ظالم نے شدید گستاخی کی، جس کے اوپر آپ وار کرنے لگے تھے، اس نے کیا کی؟ بہت شدید گستاخی کی۔ لفظ نہیں کہنا چاہتا، نہیں دل چاہ رہا، مگر آپ کو بتانے کے لیے اس نے تھوک دیا، معاذ اللہ۔ حضرت علی کی تلوار چل رہی ہے، رک گئی، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، چلا رہے ہیں، وہ رک گئی۔ جو اس نے حرکت کی تھی وہ بری تھی یا نہیں؟ تلوار چلنے والی تھی، پہلے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو اب 4 کرنے چاہیے تھے، اور زیادہ اس کو حرکت اس نے ایسی کی۔ حضرت علی نے تلوار روک لی، اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ بڑا حیران، میں نے اتنی شدید گستاخی کی ہے، ان کو تو چاہیے تھا میری تکہ بوٹی کرتے، قیمہ بنا دیتے میرا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھ لیا، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ کی بہادری میں نے دیکھی، آپ نے مجھ جیسے کو فوراً پچھاڑ دیا، میں نے بہت برا کام کیا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا مجھے زیادہ سزا دیتے۔ آپ نے کہا میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں اگر تجھے قتل کر رہا تھا تو اپنے نفس کے لیے، اونچی کہیں، نہیں کر رہا تھا۔ ہمارا کام خون بہانا نہیں ہے،
قتل و غارت نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا تھا، اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، تو نے کی گستاخی، مجھے چڑھ گیا غصہ۔ اب میرا وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا، میں تلوار چلاتا، اس میں میرا غصہ شامل ہوتا، تو میں نے تو کرنا تھا اللہ کے لیے، اپنے لیے تو نہیں کرنا تھا۔ تو میرا عمل خالص نہ رہتا اگر میں تلوار چلا لیتا، اس میں میرا غصہ شامل ہوتا، تو میں نے اسی لیے تلوار کو روک لیا کہ میرا وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا۔ وہ حیران، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس کی سمجھ میں جب آ گئی، اس نے کہا حضرت چھوڑا آپ نے اب بھی نہیں ہے، چھوڑا آپ نے اب بھی نہیں ہے، آپ نے بات بتا کر میرے بند دل کو کھول دیا ہے۔ پہلے تلوار چلتی تو کافر کٹتا، اب آپ نے وہ تلوار چلائی ہے، کفر کٹ گیا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ یا رسول، آپ کی تلوار پہلے چلتی تو ایک کافر کٹ جاتا، مگر اب آپ نے وہ وار کیا ہے کہ میرا کفر کٹ گیا، میں ایسے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرق دیکھیں، یہ باریک فرق ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اگر فرشتوں سے افضل بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس نفس کو مارنا ہے، اور یہ نفس مر جائے تو پھر روح کو موت آتی نہیں، پھر بندہ مر کر بھی مرتا نہیں۔ باقی باللہ ہونا چاہتے ہیں، باقی رہنا چاہتے ہیں، تو باقی رہنے کے لیے اللہ میں فنا ہو جاؤ، باقی ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رضا اختیار کر لو تو اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے مر گیا، مگر ہم اسے، اس کی باتیں ہوں گی، اس کے اوصاف بیان ہوں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی زندگی کرے گا جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔